السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک میرے دوست کا جو جن سے میری رفاقت 40 سال تقریباً پرانی ہے، ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں خیانت کے موضوع پر کوئی ویڈیو بناؤں، اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہا، انہوں نے بتایا کہ کوئی ایک شخص ہے جس نے ان کے کہنے پر کسی نے ان کے کہنے پر اس شخص کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی، اور پھر وہ انویسٹمنٹ جب واپس کرنے کا وقت آیا تو وہ واپس نہیں کر رہا اور قسطوں میں دے رہا ہے، بہت ستا رہا ہے، حالانکہ وہ ایک مذہبی جماعت کا رکن بھی ہے، اور اس کے باوجود اس کی حرکتیں یہ ہیں۔ تو میرے دوست یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک خیانت پہ ویڈیو بناؤں، اور تاکہ وہ ویڈیو وہ اس شخص کو بھیجیں اور شاید وہ ان کے پیسے جو ہیں وہ واپس کر دے۔ لیکن وہ ویڈیو تو میں انشاءاللہ کسی وقت بناؤں گا، لیکن ان کی گفتگو سے ایک بات مجھ پہ بہت واضح ہوئی کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک بہت بڑی معاشرتی برائی اور ایک گناہ کبیرہ، ایک بہت عظیم گناہ، وہ اب روزمرہ کی زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے کہ ہم سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، اور وہ گناہ ہے غیبت کا گناہ۔ میرے محترم دوست نے جب یہ سارا قصہ میرے گوشے گزار کیا تو بار بار اس شخص کا نام لے کے ذکر کیا، کیونکہ میں بھی اس شخص کو جانتا ہوں ایک عرصے سے۔ اگر وہ اس شخص کا نام نہ لیتے اور کہتے کہ ایک شخص نے ایسا میرے ساتھ کیا ہے اور تم اگر ایک ویڈیو بنا دو خیانت کے موضوع پر، تو اس طرح وہ غیبت کے گناہ کبیرہ سے بچ جاتے۔ لیکن شاید وہ اپنے جذبات میں، یا ان کو جو تکلیف پہنچی اس شخص کے ہاتھوں، یا غصے کی حالت میں اس کا نام بار بار لیتے رہے اور غیبت کا ارتکاب کرتے رہے، حالانکہ غیبت ہوتی ہی غصے کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں ہے عموماً۔ تو میں نے سوچا کہ یہ موضوع پہلے ڈسکس ہونا چاہیے، غیبت، کیونکہ اچھے بھلے لوگ بھی غیبت کر جاتے ہیں بغیر اس بات کا احساس کیے کہ یہ کتنا عظیم گناہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو غیبت کے موضوع پہ۔ غیبت، جسے ہم چغلی بھی کہتے ہیں، وہ ایک ایسا ناسور ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام اسی لیے ہمیں اس برائی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غیبت کو ایک گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے روحانی، نفسیاتی اور معاشرتی نقصانات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں غیبت کی تعریف، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں غیبت کہتے کس کو ہیں۔ عربی میں اس کو الغیبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کہی گئی بات جھوٹ ہو تو وہ غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان شمار ہوتی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے پوچھا اگر وہ بات سچ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات سچ ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں اس کی روایت ہے۔ اس کی قرآن مجید میں غیبت کی کس طرح مذمت کی گئی ہے کہ سورۃ الحجرات میں اگر آپ دیکھیں غالباً 12ویں آیت میں، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرو، اور نہ ہی کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں یہ ناگوار ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت غیبت کو ایک انتہائی مکروہ عمل کے طور پر پیش کرتی ہے، اور اس کی مثال مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دی گئی ہے، جو خود ایک انتہائی قابل نفرت عمل ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی 104 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو طعن و تشی کرنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، ہلاکت ہو۔ اچھا، غیبت کے نقصانات کیا کچھ ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ روحانی نقصان، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم سے لی گئی۔ اس کے علاوہ معاشرے میں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ رشتوں میں دراڑیں، غیبت لوگوں کے درمیان بدگمانی، نفرت، قطع تعلق کا سبب بن جاتی ہے۔ معاشرتی ماحول زہرآلود ہو جاتا ہے۔ جب ایک معاشرہ غیبت کا شکار ہوتا ہے تو وہاں بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر اگر ہم نفسیاتی نقصان کی طرف آئیں تو غیبت کا شکار شخص ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر غیبت کرنے والے کو بھی دل میں بے چینی، احساس گناہ اور ندامت ہو سکتی ہے۔ سنت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم مثال دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان کا واقعہ جو ہے، جس میں منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، یہ الزام نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے گھرانے کے لیے اذیت کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیات
نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ واقعہ غیبت اور بہتان کے معاشرتی اور دینی اثرات کو واضح کرتا ہے۔ غیبت سے بچنے کے اگر ہم طریقے دیکھیں، پریونشن میجرز، تو زبان کی حفاظت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ پھر سوچ سمجھ کر بولیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ پھر کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ جیسے اس شخص کا نام لینا ضروری نہیں تھا۔ کیا میں یہ بات اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں؟ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو کوشش کریں کہ موضوع کو بدل دیں یا نرمی سے یاد دہانی کروائیں کہ یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ صحیح ترمذی۔ تو ابھی تک جو بات ہوئی اس کو تھوڑا سا بیچ میں سمرائز کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے اور آخرت میں شدید نقصان کا سبب بنتی ہے۔ قرآن اور سنت نے ہمیں بارہا خبردار کیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور دوسروں کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کبھی ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا، لیکن وہ بات اسے جہنم میں مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی دور گرا دیتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک بہت عام عادت بن چکی ہے اب پاکستانی معاشرے میں، تو کچھ اور باتیں بھی اس موضوع پہ کر لی جائیں۔ اخلاقی جرم ہے اور دینی جرم ہے، تعریف بھی میں کر چکا ایک دفعہ اس کی کہ کیا ہے غیبت کی تعریف، پھر کر دیتا ہوں۔ سب سے واضح تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس بات سے اس طریقے سے ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ صحابہ نے پوچھا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے بہتان باندھا۔ صحیح مسلم۔ غیبت کی مثال وہ شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن بڑا مغرور ہے، یہ سچ بھی ہو تو غیبت ہے۔ غیبت نہ ہونے کی مثال کسی کو کسی برائی سے بچانے کے لیے قابل اعتماد شخص کو حقیقت بتانا، مثلا اس شخص کے ساتھ کاروبار نہ کرنا، وہ پیسے وقت پر نہیں لوٹاتا، یہ نیت خیر کی ہو تو غیبت نہیں بلکہ یہ نصیحت ہے۔ اب شرعی اجازت بھی ہے غیبت کی، جائز صورتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں، مثلا حق حاصل کرنے کے لیے مظلوم کا
حکام یا قاضی کے سامنے شکایت کرنا یا یہ پورا معاملہ کھول کے رکھنا. پھر برائی سے روکنے کے لیے کسی کو نقصان یا فریب سے بچانے کے لیے حقیقت بتانا کہ دیکھو اس شخص سے ہوشیار رہو، اگر تم اس سے یہ معاملہ کر رہے ہو رک جاؤ. پھر کسی عالم سے اگر آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اس وقت آپ معاملہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کا نام لیا جائے. پھر کھلم کھلا بدکاری کرنے والے کا ذکر تاکہ لوگ محتاط رہیں. غیبت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے وہ بھی بات ہو چکی، لیکن میں جلدی سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کچھ پوائنٹس کہ ڈوز جو ہیں کہ ہمیشہ مثبت بات کریں، لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کریں، برائیوں کا نہیں. اگر کسی کی برائی زبان پر آ جائے تو فوراً توبہ کریں اور نیک بات سے موضوع بدل دیں. اپنے دل میں عفو و درگزر پیدا کریں. محفل میں اگر کوئی غیبت کرے تو نرمی سے ٹوک دیں، لیکن نرمی سے، الگ بلا کے بات بھی کر سکتے ہیں، محفل میں سر عام بات نہ کریں. اور کیا نہ کریں یعنی ڈونٹس، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان نہ کریں چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو. طنزیہ انداز میں بھی کسی کو یاد نہ کریں. اشاروں کنایوں سے بدنام نہ کریں. ذاتی اختلافات کو زبان پر نہ لائیں دوسروں کے سامنے، خاص طور پر نام لے کے. اس سلسلے میں ایک تاریخ سے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے باہر کسی دوسرے صحابی سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا کہ میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اس طرح بہت مایوسی کی باتیں کر رہا تھا. حضرت عمر نے کہا تم بیان تو کرو کیا کرائے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ میں یہ سمجھا کہ تو کسی کی غیبت کر آیا ہے. اس سے ایک ذرا سا کمپیریشن ہو جاتا ہے آپ کا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. امید ہے کہ ہم سب اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ ہو یا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو. لیکن یہ وہی وقت ہوتا ہے آپ کے امتحان کا. تو امید ہے کہ میری بات سمجھ آئی ہوگی سب لوگوں کو بھی، اور میرے ان محترم دوست کو بھی جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا. اور امید ہے کہ وہ میری اس گفتگو کا برا نہیں مانیں گے، بلکہ چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.